اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین آمین یا رب العالمین۔ ہم موسیٰ علیہ السلام کا جو ہے وہ قصہ جو ہے وہ اس کی اسٹڈی کر رہے تھے، اور آج اس میں ہم پڑھیں گے کہ فرعون کی ہلاکت کے بعد بنی اسرائیل کے کیا حالات ہوئے۔ تو اب فرعون اور اس کی کافر قوم کی غرقابی کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی قوم کو بے شمار نعمتوں سے نوازا، خصوصاً غلامی سے نجات اور امن کی نعمت سے سرفراز کیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ کچھ یوں ہے، پھر ہم نے ان قوم فرعون سے بدلہ لے لیا، یعنی ان کو سمندر میں غرق کر دیا، اس سبب سے کہ وہ ہماری آیتوں کو جھٹلاتے تھے اور ان سے بالکل ہی غفلت کرتے تھے، اور ہم نے ان لوگوں کو جو بالکل کمزور شمار کیے جاتے تھے اس سرزمین کے مشرق و مغرب کا مالک بنا دیا، جس میں ہم نے برکت رکھی ہے، اور آپ کے رب کا نیک وعدہ بنی اسرائیل کے حق میں ان کے صبر کی وجہ سے پورا ہو گیا۔ اور ہم نے فرعون اور اس کی قوم کے ساختہ برداختہ کارخانوں کو اور جو کچھ وہ اونچی اونچی عمارتیں بنواتے تھے سب کو درہم برہم کر دیا، اور ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر سے پار اتار دیا۔ بس ان لوگوں کا ایک قوم پر گزر ہوا جو اپنے چند بتوں سے لگے بیٹھے تھے، کہنے لگے، اے موسیٰ ہمارے لیے بھی ایک معبود ایسا ہی مقرر کر دیجئے جیسے ان کے معبود ہیں۔ آپ نے فرمایا، واقعی تم لوگوں میں بڑی جہالت ہے، یہ لوگ جس کام میں لگے ہیں یہ تباہ کیا جائے گا، اور ان کا یہ کام محض بے بنیاد ہے۔ فرمایا، کیا اللہ تعالیٰ کے سوا اور کسی کو تمہارا معبود تجویز کر دوں، حالانکہ اس نے تم کو تمام جہان والوں پر فوقیت دی ہے۔ اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تم کو فرعون والوں سے بچا لیا جو تم کو بڑی سخت تکلیفیں پہنچاتے تھے، تمہارے بیٹوں کو قتل کر ڈالتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے، اور اس میں تمہارے پروردگار کی طرف سے بڑی بھاری آزمائش تھی۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے فرعون اور اس کی فوج کے غرق ہونے کا واقعہ بیان فرمایا ہے، اور یہ بیان کیا ہے کہ اس نے کس طرح انہیں ان کی عزت اور مال سے محروم کر کے ہلاک کر دیا، اور ان کے تمام مالوں اور ملکیتی اشیاء کے مالک بنی اسرائیل بن گئے، جیسے ارشاد باری تعالیٰ ہے، كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا بَنِي إِسْرَائِيل، اسی طرح ہوا اور ہم نے ان تمام چیزوں کا وارث بنی اسرائیل کو بنا دیا۔ اور مزید فرمایا، پھر ہم نے چاہا کہ ہم ان پر کرم فرمائیں جنہیں زمین میں بے حد کمزور کر دیا گیا تھا، اور ہم انہی کو پیشوا اور زمین کا وارث بنائیں۔ اور یہاں فرمایا، اور ہم نے ان لوگوں کو جو بالکل کمزور شمار کیے جاتے تھے اس سرزمین کے مشرق و مغرب کا مالک بنا دیا، جس میں ہم نے برکت رکھی ہے، اور آپ کے رب کا نیک وعدہ بنی اسرائیل کے حق میں ان کے صبر کی وجہ سے پورا ہو گیا۔ اور ہم نے فرعون اور اس کی قوم کے ساختہ برداختہ کارخانوں کو اور جو کچھ وہ اونچی اونچی عمارتیں بنواتے تھے سب کو درہم برہم کر دیا، یعنی ان سب کو تباہ کر دیا، اور دنیا کی شوکت و عظمت ان سے چھین لی۔ بادشاہ، اس کے درباری، اس کے حاکم، اس کے لشکر سب تباہ ہو گئے، صرف مصر کے عوام اور رعیت کے افراد باقی رہ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی عظیم و برتر کتاب میں قوم موسیٰ کی ایک غلط خواہش کا تذکرہ یوں فرمایا، اور ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر سے پار اتار دیا، پس ان لوگوں کا ایک قوم پر گزر ہوا جو اپنے چند بتوں سے لگے بیٹھے تھے، کہنے لگے، اے موسیٰ ہمارے لیے بھی ایک معبود ایسا ہی مقرر کر دیجئے جیسے ان کے معبود ہیں۔ آپ نے فرمایا، واقعی تم لوگوں میں بڑی جہالت ہے، یہ لوگ جس کام میں لگے ہیں یہ تباہ کیا جائے گا، اور ان کا یہ کام محض بنیاد ہے۔ انہوں نے جہالت اور گمراہی کی یہ بات کہہ دی، حالانکہ یعنی کہ ہمارے لیے بھی ایسا ایک بت بنا دو، حالانکہ وہ اللہ کی قدرت کی ایسی نشانیاں دیکھ چکے تھے جن سے عظیم رسول حضرت موسیٰ علیہ السلام کی صداقت بالکل واضح ہو چکی تھی۔ واقعہ یہ ہوا کہ ان کا گزر ایسی قوم کے پاس سے ہوا جو بت پرست تھی، کہتے ہیں وہ بت گائے کی شکل کے تھے۔ معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے پوچھا ہوگا کہ وہ ان کی پوجا کیوں کرتے ہیں، جواب یہ ملا ہوگا کہ ان سے نفع حاصل ہوتا ہے اور حاجتیں پوری ہوتی ہیں۔ ان جاہلوں نے ان کی بات کو سچ سمجھ لیا اور اپنے نبی حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام سے مطالبہ کر ڈالا، اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، جیسے ان کے معبود ہیں ہمارے لیے بھی ایک معبود بنا دیجیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کی حماقت واضح کرتے ہوئے فرمایا، یہ لوگ جس کام میں لگے ہوئے ہیں تباہ کیا جائے گا، اور ان کا یہ کام محض بے بنیاد ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے نکلے اور بیت المقدس کی طرف روانہ ہوئے تو ان کا سامنا ہیثانی، فزاری اور کنعانی اقوام کے زبردست لوگوں سے ہوا۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو حکم دیا کہ ان کافر قوموں کے خلاف جہاد کریں اور انہیں بیت المقدس کی سرزمین سے نکال دیں، جس کے بارے میں اللہ نے حضرت ابراہیم اور موسیٰ علیہ السلام کی زبانی ان سے وعدہ کیا ہے کہ وہ بنی اسرائیل کو ملے گی۔ انہوں نے جہاد کرنے سے انکار کر دیا، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان پر خوف مسلط کر دیا، انہیں 40 سال کی طویل مدت کے لیے میدان تیہ میں بھٹکنے دیا۔ وہ چلتے رہے، سفر کرتے رہے، ادھر ادھر آتے جاتے رہے، حتیٰ کہ 40 سال بیت گئے، جیسے کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ اور یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم کی لوگو، اللہ کا احسان یاد کرو کہ اس نے تم میں سے پیغمبر بنائے اور تمہیں بادشاہ بنایا اور تمہیں وہ دیا جو تمام عالم میں کسی کو نہیں دیا۔ اے میری قوم والو، اس مقدس زمین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے نام لکھ دی ہے، اور اپنی پشت کے بل روگردانی نہ کرو کہ پھر نقصان میں جا پڑو۔ انہوں نے جواب دیا، اے موسیٰ، وہاں تو زور آور سرکش لوگ ہیں، اور جب تک وہ وہاں سے نہ نکل جائیں ہم تو ہرگز وہاں نہ جائیں گے۔ ہاں، اگر وہ وہاں سے نکل جائیں پھر ہم بخوشی چلے جائیں گے۔ دو شخصوں نے جو اللہ سے خوف کھانے والے میں سے تھے، جن پر اللہ تعالیٰ کا فضل تھا، کہا تم ان کے مقابلے میں دروازے میں تو پہنچ جاؤ، دروازے میں قدم رکھتے ہی یقیناً تم غالب آ جاؤ گے۔ تم اگر مومن ہو تو تمہیں اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ قوم نے جواب دیا، اے موسیٰ، جب تک وہ وہاں ہے تب تک ہم ہرگز وہاں نہ جائیں گے، اس لیے تم اور تمہارا پروردگار جا کر دونوں ہی لڑ بھڑ لو، ہم یہی بیٹھے ہوئے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے، الہی، مجھے تو بجز اپنے اور میرے بھائی کے کسی اور پر کوئی اختیار نہیں، پس تو ہم میں اور ان نافرمانوں میں جدائی ڈال دے۔ ارشاد ہوا، اب یہ زمین ان پر 40 سال تک حرام کر دی گئی ہے، یہ خانہ بدوشوں کی طرح ادھر ادھر سرگردہ رہیں گے، اس لیے تم ان فاسقوں کے بارے میں غمگین نہ ہو۔ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قوم کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے احسان اور دینی اور دنیاوی نعمتیں یاد دلاتے ہوئے انہیں اللہ کی راہ میں لڑائی کرنے اور اللہ کے دشمنوں سے جنگ کرنے کا حکم دیا، اور فرمایا، ادخلوا الارض المقدسۃ التی کتب اللہ لکم ولا ترتدوا علی ادبارکم، اس مقدس سرزمین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے نام لکھ دی ہے، اور اپنی پشت کے بل روگردانی نہ کرو، یعنی دشمنوں کے خلاف لڑائی کرنے سے جی نہ چراؤ، فتنقلبوا خاسرین، کہ پھر نقصان میں پڑ جاؤ، یعنی ایسا نہ ہو کہ نفع کے بعد خسارے کا اور کمال کے بعد تنزل اور نقص کا شکار ہو جاؤ۔ انہوں نے جواب دیا، یا موسیٰ ان فیہا قوما جبارین، اے موسیٰ، وہاں تو زور آور سرکش لوگ ہیں، یعنی وہ بہت زبردست فسادی اور کافر ہیں۔ وَإِنَّا لَن نَدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا، اور جب تک وہ وہاں سے نہ نکل جائیں ہم تو ہرگز نہ جائیں گے۔ وہ ان جبارین سے ڈر گئے، حالانکہ فرعون کی ہلاکت ان کی آنکھوں کے سامنے ہوئی تھی، جو ان سے کہیں زیادہ زبردست، زیادہ ظالم اور زیادہ فوجوں والا تھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ ان کی یہ بات قابل ملامت ہے کہ وہ دشمنوں اور ظالموں کے مقابلے سے پہلو تہی کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ کے فرمان، قال رجلان من الذین یخافون انعم اللہ علیہما، دو شخصوں نے جو اللہ سے ڈرنے والوں میں سے تھے اور جن پر اللہ تعالیٰ کا فضل تھا، میں اس فضل و انعام سے اسلام، ایمان، اطاعت گزاری اور شجاعت مراد ہے۔ انہوں نے کہا، تم ان کے مقابلے میں دروازے میں تو پہنچ جاؤ، دروازے میں قدم رکھتے ہی یقیناً تم غالب آ جاؤ گے۔ تم اگر مومن ہو تو تمہیں اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے، یعنی اگر تم اللہ پر بھروسہ رکھو گے، اسے مدد مانگو گے، وہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہیں دشمنوں پر فتح دے گا۔ قوم نے جواب دیا، اے موسیٰ، جب تک وہ وہاں ہیں تب تک ہم ہرگز وہاں نہ جائیں گے، اس لیے تم اور تمہارا پروردگار جا کر دونوں ہی لڑ بھڑ لو، ہم یہی بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان کے سرداروں نے جہاد نہ کرنے کا پختہ ارادہ کر لیا اور بزدلی کا اظہار کیا۔ کہتے ہیں کہ یوشع اور کالب نے یہ بات سن کر اپنے کپڑے پھاڑ ڈالے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام بھی یہ بات سن کر بہت ناراض ہوئے اور اللہ کے خوف سے سجدہ کیا۔ انہیں خوف محسوس ہوا کہ اس کی وجہ سے اللہ کا عذاب نہ آ جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، الہی، مجھے تو بجز اپنے اور میرے بھائی کی کسی اور پر کوئی اختیار نہیں، بس تو ہمیں اور ان نافرمانوں میں جدائی ڈال دے۔ ارشاد ہوا، اب یہ زمین ان پر 40 سال تک حرام کر دی گئی ہے، یہ ادھر ادھر سرگردہ رہیں گے، اس لیے تم ان فاسقوں کے بارے میں غمگین نہ ہونا۔ لڑائی سے انکار کی وجہ سے انہیں یہ سزا دی گئی کہ وہ دن رات صبح شام بے مقصد گھومتے رہے، حتیٰ کہ جو لوگ میدان تیہ میں داخل ہوئے تھے وہ سب کے سب اس 40 سولہ دور میں مر کھپ گئے، صرف یوشع اور کالب علیہ السلام باقی بچے۔ اس کے برعکس سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا عمل ایک روشن مثال ہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر کے لیے مدینہ سے باہر جا کر مقابلہ کرنے کے بارے میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے مشورہ کیا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بات کی اور بہت عمدہ بات کی۔ دونوں مہاجرین نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے کی تردید کی۔
دوسرے مہاجرین نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے کی تائید کی۔ آپ نے پھر بھی فرمایا مجھے مشورہ دو۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا اشارہ غالباً ہم انصار کی طرف ہے۔ قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، اگر آپ ہمیں اس سمندر میں گھسنے کا حکم دیں گے تو ہم اس میں بھی گھس جائیں گے، ہم میں سے ایک آدمی بھی پیچھے نہیں رہے گا۔ ہمیں یہ بالکل ناپسند نہیں کہ آپ ہمیں دشمنوں کے مقابلے میں کھڑا کر دیں۔ ہم لوگ ڈٹ کر مقابلہ کرنے والے، جم کر لڑنے والے ہیں۔ امید ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی جنگ کرنے کی توفیق دے گا جس کو دیکھ کر آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی۔ آپ اللہ کی برکت کے ساتھ ہمیں لے چلیے۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ کی یہ بات سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی خوش ہوئے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا میں نے مقداد رضی اللہ عنہ کا ایک ایسا عمل دیکھا ہے کہ اگر وہ مجھے نصیب ہوتا تو مجھے اس جیسے دوسرے تمام اعمال سے زیادہ پیارا ہوتا۔ آپ مقداد رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ مشرکین کو دعائیں دے رہے تھے۔ حاضر ہو کر فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قسم ہے اللہ کی ہم آپ سے اس طرح نہیں کہیں گے جس طرح بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا جائیے آپ اور آپ کا رب جا کر جنگ کیجیے، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں، بلکہ ہم آپ کے دائیں بائیں آگے پیچھے لڑیں گے۔ میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے خوش ہوئے کہ آپ کا چہرہ مبارک چمک اٹھا۔ بہرحال بنی اسرائیل نے جب اس قوم کے خلاف جہاد کرنے سے انکار کر دیا جنہیں وہ زور آور سمجھتے تھے، اس کی سزا کے طور پر وہ صحرا میں بھٹکتے رہے اور اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرما دیا کہ وہ 40 سال تک یہاں سے نکل نہیں سکیں گے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اے بنی اسرائیل ہم نے تمہیں تمہارے دشمنوں سے نجات دی اور تم سے کوہ طور کی دائیں طرف کا وعدہ کیا اور تم پر من و سلور اتارا۔ تم ہماری دی ہوئی پاکیزہ روزی کھاؤ اور اس میں حد سے آگے نہ بڑھو ورنہ تم پر میرا غضب نازل ہوگا، اور جس پر میرا غضب نازل ہو جائے وہ یقیناً تباہ ہوگا۔ ہاں بے شک میں انہیں بخش دینے والا ہوں جو توبہ کریں، ایمان لائیں، نیک عمل کریں اور راہ راست پر بھی رہیں۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر اپنے احسانات بیان فرمائے ہیں۔ اس نے انہیں دشمنوں سے نجات دی، تنگی اور مصیبتوں والی زندگی سے رہائی دی، ان سے وعدہ کیا کہ وہ اپنے ربی کے ساتھ طور کی اس طرف آ جائیں جو ان سے دائیں طرف ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ ان پر ایسے عظیم احکام نازل فرمائے جس میں ان کی دنیا اور آخرت کے فوائد ہیں۔ اللہ نے ان پر بنجر اور بے آب و گیا زمین میں سفر کے دوران میں ان کی مشکلات اور ضروریات کے موقع پر آسمان سے من نازل فرمایا۔ جب صبح ہوئی تو گھروں کے درمیان مل جاتا، وہ اس میں سے کل تک کی ضرورت کے مطابق لے لیتے۔ اگر کوئی شخص زیادہ مدت کے لیے جمع کرتا تو وہ خراب ہو جاتا، اگر کوئی تھوڑا لیتا تو وہ اس کے لیے کافی ہو جاتا، اگر کوئی بلا ارادہ زیادہ لے لیتا تو وہ خرچ ہو جاتا، کچھ نہ بچتا۔ وہ انتہائی شیریں اور انتہائی سفید تھا، وہ لوگ اسے روٹیوں کی طرح بنا لیتے تھے۔ جب شام ہوتی تو بہت سے سلوا پرندے بٹیر ان کے پاس آ کر جمع ہو جاتے، وہ بڑی آسانی سے حسب ضرورت پکڑ لیتے جو ان کے رات کے کھانے کے لیے کافی ہو جاتے۔ جب گرمی کا موسم آتا تو اللہ تعالیٰ ان پر بادلوں کا سایہ کر دیتا جس سے وہ سورج کی تیز دھوپ اور شدید گرمی سے محفوظ رہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں فرمایا اے بنی اسرائیل میرے وہ احسان یاد کرو جو میں نے تم پر کیے تھے اور اس اقرار کو پورا کرو جو تم نے مجھ سے کیا تھا، میں اس اقرار کو پورا کروں گا جو میں نے تم سے کیا تھا، اور مجھے سے ڈرتے رہو۔ اور جو کتاب میں نے اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی ہے جو تمہاری کتاب تورات کو سچا کہتی ہے، اس پر ایمان لاؤ اور اس کے منکر اول نہ بنو اور میری آیتوں میں تحریف کر کے ان کے بدلے تھوڑی سی قیمت یعنی دنیاوی منفعت حاصل نہ کرو اور مجھے سے خوف رکھو۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے ان آیتوں میں اپنی دی گئی نعمتیں بھی یاد کروائی ہیں، اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ میدان طیہ میں جو ہے وہ اس قوم کے خلاف جہاد کرنے سے انکار پر ان کو سزا بھی ملی کہ 40 سال تک وہ وہیں بھٹکتے رہ گئے اور وہیں کچھ اس میں سے یعنی مر کھپ گئے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اپنے انعامات اور احسانات کا ذکر کرتے ہوئے، اور ہمارے ان احسانات کو یاد کرو جب ہم نے تم کو قوم فرعون سے نجات بخشی، وہ لوگ تم کو بڑا دکھ دیتے تھے، تمہارے بیٹوں کو تو قتل کر ڈالتے تھے اور بیٹیوں کو زندہ رہنے دیتے تھے، اور اس میں تمہارے پروردگار کی طرف سے بڑی سخت آزمائش تھی، اور جب ہم نے تمہارے لیے سمندر کو پھاڑ دیا تو تم کو تو نجات دیا اور فرعون کی قوم کو غرق کر دیا اور تم دیکھ رہے تھے، اور جب ہم نے موسیٰ سے 40 رات کا وعدہ کیا تو تم نے ان کے پیچھے بچڑے کو معبود مقرر کر لیا اور تم ظلم کر رہے تھے،
پھر اس کے بعد ہم نے تم کو معاف کر دیا تاکہ تم شکر کرو۔ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ بھائیوں، تم نے بچڑے کو معبود ٹھہرانے میں بڑا ظلم کیا ہے، تو اپنے پیدا کرنے والے کے آگے توبہ کرو، اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالو، تمہارے خالق کے نزدیک تمہارے حق میں یہی بہتر ہے۔ پھر اس نے تمہارا قصور معاف کر دیا، وہ بے شک معاف کرنے والا اور صاحب رحم ہے۔ اور جب تم نے موسیٰ سے کہا اے موسیٰ، جب تک ہم اللہ کو سامنے نہ دیکھیں گے تم پر ایمان نہیں لائیں گے، لہٰذا تم کو بجلی نے آ گھیرا اور تم دیکھ رہے تھے، پھر موت آ جانے کے بعد ہم نے تم کو اثر نو زندہ کر دیا تاکہ احسان مانو، اور بادل کا تم پر سایہ کیے رکھا، تمہارے لیے من و سلوہ اتارتے رہے کہ جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تم کو عطا فرمائی ہیں ان کو کھاؤ پیو، مگر تمہارے بزرگوں نے ان نعمتوں کی قدر نہ جانی اور وہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑتے تھے بلکہ اپنے آپ پر ہی ظلم کرتے تھے۔ اس کے بعد فرمایا، اور جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے اللہ سے پانی مانگا تو ہم نے کہا کہ اپنی لاٹھی پتھر پر مارو، انہوں نے لاٹھی ماری تو اس میں سے 12 چشمے پھوٹ نکلے اور تمام لوگوں نے اپنا اپنا گھاٹ معلوم کر کے پانی پی لیا، اور ہم نے حکم دیا کہ اللہ کی عطا فرمائی ہوئی روزی کھاؤ اور پیو، مگر زمین میں فساد نہ کرتے پھرنا۔ اور جب تم نے کہا اے موسیٰ، ہم سے ایک ہی کھانے پر صبر نہیں ہو سکتا، سو آپ اپنے پروردگار سے دعا کیجئے کہ ترکاری اور ککری اور گیہوں اور مسور اور پیاز وغیرہ جو نباتات زمین سے اگتی ہے ہمارے لیے پیدا کر دے۔ انہوں موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ کیا عمدہ چیزیں چھوڑ کر ان کے عوض ناقص چیزیں چاہتے ہو؟ اگر یہی چیزیں مطلوب ہے تو کسی شہر میں جا اترو، وہاں جو مانگتے ہو مل جائے گا۔ اور آخرکار ذلت و رسوائی اور متاجی اور بے نوائی ان سے چمٹا دی گئی اور وہ اللہ کے غضب میں گرفتار ہو گئی، یہ اس لیے کہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے اور اس کی نبیوں کو ناحق قتل کر دیتے تھے، اور یہ اس لیے کہ وہ نافرمانی کیے جاتے تھے اور حد سے بڑھے جاتے تھے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنا یہ احسان بیان فرمایا ہے کہ اس نے انہیں من و سلوہ مہیا فرمایا۔ یہ دونوں دل پسند کھانے تھے جو انہیں بلا مشقت حاصل ہوتے تھے۔ اللہ تعالیٰ صبح کے وقت ان پر من نازل فرماتا تھا اور شام کے وقت بٹیروں کے جھنڈ بھیج دیتا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کے پتھر پر عصا مارنے سے ان کے لیے اللہ کی قدرت سے 12 چشمے جاری ہو گئے، ہر قبیلے کے لیے ایک چشمہ تھا، اس میں پہلے تھوڑا تھوڑا پانی جاری ہوتا پھر وہ میٹھا پانی تیزی سے بہنے لگتا، وہ خود بھی پیتے، جانوروں کو بھی پلاتے اور ضرورت کے مطابق ذخیرہ بھی کر لیتے۔ گرمی سے بچاؤ کے لیے انہیں بادلوں کا سایہ میسر تھا۔ یہ اللہ کی عظیم نعمتیں اور عطیات تھے، ان لوگوں نے ان کا کما حقہ خیال نہ رکھا، نہ ان کا شکر کرتے ہوئے کما حقہ عبادت کی، بلکہ بعد میں ان میں سے بہت سے افراد ان نعمتوں سے تنگ آ گئے اور ان کے بدلے زمین سے اگنے والی ترکاریاں اور پیاز وغیرہ مانگنے لگے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں سختی سے تنبیہ کرتے ہوئے فرمایا، بہتر چیز کے بدلے ادنیٰ چیز کیوں طلب کرتے ہو؟ اچھا شہر میں جاؤ، وہاں تمہیں پسند کی سب چیزیں ملیں گی، یعنی موجودہ بے مثال نعمتوں کے بدلے جن چیزوں کا تم مطالبہ کرے وہ تو ہر چھوٹی بڑی بستی والوں کے حاصل ہے۔ جب تم وہاں جاؤ تو یہ ادنیٰ چیزیں تمہیں مل سکتی ہیں، لیکن یہاں میں تمہارا مطالبہ پورا نہیں کروں گا۔ ان لوگوں کی مذکورہ بالا تمام حرکتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ انہیں جن کاموں سے منع کیا گیا تھا وہ ان سے باز نہیں آئے، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور اس میں حد سے آگے نہ بڑھو ورنہ تم پر میرا غضب نازل ہوگا، جس پر میرا غضب نازل ہو جائے وہ یقیناً تباہ ہوا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے شدید وعید کے ساتھ ان لوگوں کے لیے رحمت اور امید کا دروازہ کھلا رکھا، جو توبہ کر کے اللہ کی طرف آ جائے اور مردود شیطان کے راستے پر نہ چلتے رہے۔ اس لیے فرمایا، بے شک میں انہیں بخش دینے والا ہوں جو توبہ کریں، ایمان لائیں، نیک عمل کریں اور راہ راست پر بھی رہیں۔ اب ہم لوگوں سے بھی اپنی زندگی میں بینگ مسلم بہت ساری غلطیاں سرزد ہو جاتی ہیں، گناہ بھی ہم کر بیٹھتے ہیں چھوٹے، اور اللہ بڑے کبیرہ گناہوں سے تو بچا کے ہی رکھے۔ تو اب اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ توبہ کا دروازہ کھلا ہے ہمارے لیے، موت تک ہمارے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہے، اگر ہم توبہ کر لیں تو اللہ ہمیں معاف کرنے والا ہے انشاءاللہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔